السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ ہماری دنیا داری سے جڑا ہوا ہے. ہمارا ایک عام کنسیپٹ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے اہل اللہ کے ہاں ترک دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کیا اس تصور کا اسلام سے یا صوفیہ سے کوئی تعلق ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس نے بہت کنفیوژن پھیلایا ہے. لوگ مضطرب رہتے ہیں ہمیشہ. تو دنیا نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے اور نہ وہ آخرت کا ٹارگٹ اچیو کر پاتے ہیں. تو آج اس حوالے سے حضرت کے ایک بہت ہی شاندار کوٹیشن ہم نے پڑھی، اس کو منتخب کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس گفتگو کو سنیں گے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں، آپ کے بہت سارے معاملات سیدھے ہونے جا رہے ہیں اور آپ دنیا میں بھی بہت ترقی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل، اس کے رسول کے صدقے کامیابی ملے گی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت آپ کی کتاب جو ہے وہ زیر مطالعہ ہے اور ماشاءاللہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے ہیرے موتی وہ چننے کو ملتے ہیں. تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اسی کو ڈسکرائب کیا جائے پوری کتاب. شاید وہ ایک عمر لگ جائے گی اسے پوری کو بیان کرنے میں. تو اس کی ایک بہترین کوٹیشن پڑھنے کو ملی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور ہم اس سے مستفیض ہوں کہ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، جب مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے بڑا لطف لیا. تو اس حوالے سے کہ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا چلا جاتا ہے. بہت پیاری بات آپ نے نکالی. اور دیکھیے کہ کام کو جب بھی آپ بوجھ سمجھتے ہیں، جی کوئی بھی کام، جی دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. جی لیکن جب بوجھ سمجھ کے وہ کریں گے تو وہ بوجھ بڑھے گا اور کام آپ کا گھٹے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو آپ نے کوئی کام دیا جی اور اس نے کام کو بوجھ سمجھا ہوا کام نہیں کیا، تو کیا نیکسٹ ٹائم آپ اس کو کام دیں گے؟ نہیں. آپ کسی ایسے شخص کو کام دیں گے نا کہ جو کام کو کر کے وقت پر آپ کو دے دے. دے گا. تو کیا ہوگا؟ اس شخص کا کام تو گھٹنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب کام گھٹے گا تو مینٹلی طور پہ بوجھ اس کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اگر بالفرض وہ کام کو کر بھی نہیں رہا، منع بھی نہیں کر رہا، جمع کیا جا رہا ہے، تو جب بھی بوجھ بڑھے گا جی کہ روزانہ کام تو بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب بوجھ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ کام اس کا گھٹتا جا رہا ہے. اور دھیرے دھیرے اس سے گاہک، اس کے کسٹمر، اس کے کلائنٹ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. سر میں یہاں آپ کو روکتا ہوں کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے بزنس ہیں اور کاروباری معاملات ہیں جو بہت سیدھے ہونے والے ہیں اس گفتگو سے. اس سے پہلے سر ایک کنسیپٹ ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں یہ کاروباری باتیں، کاروبار، کام دھندا، یہ تو بڑا معیوب سا ہے. لوگ اس کو، کس نے کہا؟ سر ہم نے تو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں اور جو دیگر مذاہب ہیں جی ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے. کیا؟ آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں، جی وہ کام کو، شادی بیاہ کو، ان تمام چیزوں کو ان کے ہاں ممانعت ہے اس کی. مطلب آپ کسی سے مانگ کے اپنا گزار بسر کر لیں، لیکن نہ آپ شادی کریں گے، نہ آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کریں گے. اسی طرح عیسائیت میں دیکھ لیں کہ وہاں جو رہبانیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ ترک شادی وغیرہ. یا ہندوازم میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو یوگی ہیں، جو جوگی ہیں، وہ نہیں کرتے. وہ اتنی تپسیا ضرور کریں گے لیکن وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. لیکن اسلام میں جتنے صوفیہ کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے شادی کی، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دنیا کے گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بھی کیا، بلکہ انبیاء نے کیا. ترک دنیا نہیں کیا صوفیہ کرام نے. آپ کے سامنے کوئی مثال دے دیں کہ جی یہ ترک دنیا ہے. یہی سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کیا انہوں نے. دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، صوفیہ کرام کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام. صلی اللہ علیہ ٹھیک، وسلم.
تمام انبیاء نے بزنس کیا، تجارت کی. خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی، آپ نے نکاح فرمائے. آپ کی حیات مبارکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو ہم سے چھپا ہوا ہو. بے شک ٹھیک، بے شک بے شک. یعنی گھر کے کام بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیے، میرے حضور نے سبحان اللہ. معاملات کو بھی حل فرمایا. ٹھیک ہے، لوگوں کی خبر گیری بھی کی. ٹھیک، آپ بحیثیت والد کے آپ میرے آقا کو دیکھ لیں، بحیثیت ایک شوہر کے آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں، بحیثیت ایک تاجر کے آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں، بحیثیت ایک لیڈر کے، ایک جنرل کے، ایک جرنیل کے میرے حضور کی سیرت کو دیکھ لیں. تو میرے حضور کی زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی بات ہے، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ تو صوفیہ کرام نے تو وہیں سے اخذ کیا. اب اصحاب صفہ کو لے لیں، اصحاب صفہ بھی ذریعہ معاش کے لیے. سر ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی تو کامل ہے، لیکن صوفیہ کرام حضور کی زندگی کے مطابق زندگی انہوں نے نہیں گزاری، انہوں نے ترک دنیا کیا. ایک مثال کوئی مطلب دیکھیں نا، دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے. ہمیں تو نہیں ملتی، ہمیں تو ہر جگہ ان کی فیملی نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ ایک عام آدمی کتنے لوگوں کی کفالت کر لیتا ہے؟ اللہ، واہ واہ واہ. کتنے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ. 2 5 10 20 لوگوں کی، وہ سینکڑوں لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور آج تک میلے لگے ہوئے. اس دلیل کا رد نہیں کیا سکتا. واہ واہ. آج بھی آپ دیکھیں مزاروں پہ لنگر چل رہے ہیں، خلق خدا پل رہی ہے، سب چیزیں، سارے میلے لگے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ والا جہاں بیٹھ جائے، سبحان اللہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہو اللہ والا اور وہاں پہ مطلب میلہ نہ لگے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ اللہ، واہ 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 واہ. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں تو تو جانے محفل ہے، تو تو شمع محفل ہے، تو جہاں بیٹھ جائے گا وہیں پہ محفل سج جائے گی، میلہ لگ جائے گا. تو اصل میں کوئی ایسی مثال ہمیں تو نہیں ملتی. اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو ضرور بتائیے گا. بس ہم جیسے لوگ سمجھتے رہتے ہیں، ایسے زیادہ باریکی میں داخل نہیں ہوتے. بس جو سنا بس اس کو سمجھ لیا اور بس اس کا پرچار شروع کر دیا، سوشل میڈیا پہ شروع کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اور اولیاء کرام رہبانیت کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی بات ہے. تو کانسیپٹ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم نے اپنے بابا جی کو دیکھا تو بابا جی پہلے جو زندگی کے اوائل دور ہے ان کا، وہ تعلیم بھی حاصل کی آپ نے، آپ کی فیملی بھی تھی، سارے معاملات. لیکن جب بچوں کی شادیاں چیزیں سارے معاملات سے وہ فری ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنا ایک حجرہ تھا جو خانقاہ تھی وہیں پہ ڈیرا ڈال دیا. جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری نمٹا کے. لیکن معاش کے لیے دست دراز تو نہیں کیا انہوں نے کبھی؟ نہ بچے ظاہر خود کفیل ہو گئے، کمانے لگ گئے. یعنی اکنامکلی تو اسٹرانگ رہے نا. بچوں کی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، یہ ذمہ داریاں ادا ہوئیں تو بابا جی پھر سبحان اللہ بیٹھ گئے. اور بیٹھے بھی ایسی جگہ کہ وہ لوگ قریب تو آبادی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی برکت سے وہاں ایک میلہ لگ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ضرور ہے کہ، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. یعنی کچھ گولز تو یہ ہیں کہ جو معاش کے ہیں، جو دنیا داری کے ہیں، آپ کے ادا ہو گئے، تو الٹیمیٹ گول ہو. اور الٹیمیٹ گول علی بھائی بندگی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق خدا کی خدمت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل کام کا بوجھ. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہمارا دین ہماری دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کرتا ہے. سر اب دنیا کی طرف آ جاتے ہیں. لوگ اس مسئلے سے بہت دوچار ہے کہ کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے. تو کام کو بوجھ سمجھتے ہیں لوگ، یا کام نہیں ہوتا ان کے پاس. اپنی زندگی میں جتنے بھی کام والے لوگ مجھے ملے ان میں سے کوئی مجھے فارغ نہیں ملا. جنہوں نے بھی کام کو شوق سمجھا ان کا کام بڑھا ہے، بوجھ ان کا گھٹا ہے.
ہاں وہ شخص کہ جو صرف کام کی تلاش میں رہے کہ بس کام مل گیا، تھوڑا سا بیانہ مل گیا، اس کے بعد بندہ بھی غائب، اونٹ بھی گیا تو رسی بھی گئی، ڈھونڈتے رہو کہاں چلا گیا، فون نہیں اٹھائیں گے، رسپانس نہیں کریں گے، لوگوں کو کلائنٹ کو ٹائم پہ کام کر کے نہیں دیں گے، اور پھر وہ روئیں گے کہ کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو یہ حال ہماری قوم کا ہے کہ کام تو ان کو چاہیے، لیکن جب کام مل جاتا ہے تو کام کرنا نہیں ہے ان کو ایک سیٹ چاہیے جہاں وہ بیٹھیں ریلیکس ہو کے۔ تو یہ آپ ڈھونڈ لیں، کوئی بھی بندہ ڈھونڈ لیں، اپنے کام سے عشق نہیں ہے لوگوں کو، محبت نہیں ہے۔ اگر کام سے واقعی عشق ہو جائے تو وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر تمہیں بانسری بجانی بھی آتی ہے نا اچھی والی، تو تم پہاڑ کی چوٹی پہ بھی بیٹھ جاؤ گے نا، لوگ راستہ پگڈنڈی بنا کے تمہارے تک پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی کام سے عشق ہے اور کام آتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام آپ کے پاس نہ آئے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کام سے عشق اور کام کا آنا۔ پہلے عشق کرنا چاہیے یا کام سیکھنا چاہیے؟ پہلے عشق کرنا چاہیے۔ اچھا، کام سے محبت ہو، کام کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس سے محبت ہو آپ کو۔ اور اگر محبت نہیں ہے نا علی بھائی جی تو پھر نہ کریں، نہ کریں۔ لوگ جاب کر بھی رہے ہوں گے اور اسی جاب کی برائیاں بھی کرتے رہیں گے، اور مطلب کڑتے بھی رہیں گے، جلتے بھی رہیں گے، ان کو پسند بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو ایک چیز پسند ہی نہیں ہے تو آپ کا شوق کیسے ہوگا اس کے؟ واہ 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 واہ۔ آپ کہیں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں جی، وہ بے دلی سے کام کر رہا ہوگا، جیسے ایک مجبور ہو کے کام کر رہا ہو۔ اگر ایک بندہ مسرور ہو کے کام کر رہا ہے وہی، تو میں اس کی ایک مثال دوں ضرور۔ مطلب جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں گھر میں، جس خاتون کو کام کا شوق ہوتا ہے، گھر کے کام کا، تو آپ شوہر گھر میں داخل ہوا، وہ ہر چیز ویل مینٹین ہے اور وہ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ رہی ہے یا سکون سے بیٹھی ہوئی، اور ایک دوسری خاتون ہوگی ہر چیز بکھری پڑی ہے، او ہو جیسے مطلب سارے زمانے کا کام ہی یہ کر رہی ہیں۔ کئی مٹی کے گھر تھے لیکن اندر سے اتنے صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین جی، اور کئی میں نے ماربل لگے ہوئے گھر دیکھے، آپ داخل ہوں تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ لیں۔ تو شوق کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو کیسا رکھتے ہیں، کام کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام کا شوق ہے نا تو کام کبھی بھی آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔ شوق ہے۔ اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے کام دیکھ لیں، جو دکاندار شوق سے کام کر کے اپنے کسٹمر سے اس کو ویلکم کرتا ہے، آپ وہاں دیکھیں میلہ لگا ہوا، ایسا ہی کام کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جس نے اپنے گاہک کو چیٹ کیا، اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، پیٹرول پمپ پہ دیکھ لیں، جس پیٹرول پمپ پہ مال پورا ملتا ہے، ناپ پورا ملتا ہے، کسٹمر کو یقین ہے یہ پورا تیل دیتا ہے، وہاں آپ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ بھلے کتنا اچھا پمپ بنا ہوا ہے وہ خالی بیٹھا ہوا، تو وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ کہ انہیں اپنے کام سے محبت نہیں، وہ سمجھتے ہیں چیٹ کر کے، یہ کر کے ہم کر لیں گے۔ کتنا کر لو گے آپ؟ واہ 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 واہ۔ اچھا سر، اب ایک بندہ ہے، اس کا جو کام ہے، اب اس کی لائف ایسے موڑ پر آ چکی ہے، وہ کام وہ چھوڑ نہیں سکتا، اور اسے اس کام سے محبت بھی نہیں ہے، اسے ناپسند ہے، وہ کیا کرے؟ تو کسی محبت والے کو بٹھا دے گا۔ تو اب اسے لائف بھی تو گزارنی ہے مجبوراً۔ نہیں، اگر ایک بزنس ہے اور خود وہ نہیں کر پا رہا تو کسی قابل آدمی کو اس جگہ بٹھا دے۔ اس کی دال روٹی چل رہی ہے، وہ یہ چھوڑتا ہے تو بھوکا مر جائے گا، نہ اس سے وہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دو ہی طریقے نا، یا تو اپنے کام سے محبت کر لو، یا جو محبت ہے وہاں چلے جاؤ، کچھ تو کرو۔ مطلب اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہو گے تو یہ بوجھ بڑھے گا آپ کا۔
اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے انہیں کام سے محبت ہے اور وہ کام ڈسٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں. لوڈر اور لیڈر میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے. جی. لوڈر اپنا لوڈ خود اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی چیز نہیں دے گا. اب کام بڑھ رہا ہے اور وہ کام بانٹ نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ بوجھ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو شوق جب آپ کے پاس ہے تو آپ کام بھی تقسیم کرنا شروع کریں تاکہ آپ بڑا کام کر سکیں. دنیا میں بڑا کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنی اچھی ٹیم بناتا ہے, کام کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, کام سے محبت کرتا ہے اور کام کو بہتر سے بہترین کرنے کی صحیح کرتا ہے. صحیح. سر یہ جو آپ نے بات کی, اکثر دیکھا گیا جن کا اپنا کام ہوتا ہے وہاں تو لوگ اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں, لیکن جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو اس معاملے میں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے چیزیں آگے ٹرانسفر کر دیں, دے دیں تو ہمیں لات پڑ جائے گی. ایسے لوگوں کو تو لازمی لات پڑے گی, ایسے لوگوں کو تو لازمی لات پڑے گی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دے دیں گے تو ہمارا کام چلا جائے گا. یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے لات پڑے گی اور کوئی دوسرا کر لے گا. جب سارا دن یہی سوچتے رہیں گے تو ایسا ہوگا آپ کے ساتھ. اگر اس کام کو آپ اپنا کام سمجھتے ہیں اور دل سے وہ کام کر رہے ہیں اور بالفرض آپ کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے, بالفرض, یقین جانیے قدرت آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گی کیونکہ آپ اس کام کے آپ کو کام سے عشق ہے اور محبت ہے, کام آپ کے طرف خود ہی دوڑے گا. لیکن کام اگر بوجھ آپ نے سمجھا اور لات پڑی تو نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے. تو یہ میں نے دیکھا ہے میجورٹی فیلڈ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی سی بات بھی وہ نہیں بتاتے, نہیں اپنے جونیئرس کو نہیں بتاتے کہ ایسے ایسے کر لو. نہیں, ہم نے ایک اپنی جو ہمارا جو ادارہ ہے اس میں ہم نے ایک مشن میں یہ چیز شامل کی کہ ہمارے ادارے کی پالیسی ہوگی کہ آپ آسانی بانٹو گے. ہائرنگ اور فائرنگ جو ہے نا وہ اسی بات پہ ہوگی. اچھا. ہاں, کہ آپ اپنے کام کو آسان کرو گے اور آپ کا کام اتنا آسان ہوگا کہ آپ کے ساتھ والوں کو سب کے لیے آسانی ہو. اگر آپ کام کو بند کر کے رکھتے ہیں اور آسان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی چونکہ ہمارا مشن ہے, یہی ویژن ہے اور اس پر آپ پورے نہیں اتر رہے تو جناب آپ چلیے. زبردست. سر اب اس کو ایک اور زاویے سے اس آپ کی بات کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ رکشا چلاتا ہے یا مزدور ہے یا اور اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے بالکل لوئسٹ مزدوری کا, مشقت کا, اسے یہ کام پسند نہیں ہے. اب وہ کیا کرے کہ اب وہ ایک رکشا چلاتا ہے, وہ کیا کرے کہ وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک بن جائے؟ عشق کرے. کیسے کرے؟ رکشے سے کیسے عشق کرے؟ اب آپ دیکھیے, رکشا ہے یا ٹیکسی ہے. جی. ایک دفعہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو میں ایک ٹیکسی پہ بیٹھا. جی. علی بھائی اس ٹیکسی والے کے ساتھ جب میں بیٹھا نا, گاڑی میں انٹر ہوا تو یقین جانیے میرا دل خوش ہو گیا. اچھا. ہاں, ارے بھائی اس نے پانی کی بوتل رکھی ہوئی, ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی بہترین قسم کی خوشبو آئی اور خود اس نے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. وہ اتر کے آیا دوڑتے ہوئے, اس نے میرا گیٹ کھولا, مجھے بٹھایا, ساتھ میں بیٹھا. سر آپ پانی لیں گے؟ میں نے کسی چیز کی نیڈ ہو. پھر وہ مجھے پورا رستہ اس شہر کے بارے میں بتاتا ہوا آیا. میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ یار یہ شخص, پیسے تو مجھے دونوں صورتوں میں دینے تھے لیکن اس نے جتنا عزت دی مجھے اور جتنی ڈیٹیل میں اس نے مجھے معلومات دیں, واہ واہ واہ, تو مجھے ایسا فیل ہوا اور میں نے یہ جملہ اس سے کہا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عنقریب آپ کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہوں گی. واہ 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 واہ. جس بندے کو اپنے کام سے ایسا عشق ہو اس کے لیے کام کی کمی نہیں ہوگی.
اس نے پھر مجھے اترتے ہوئے اپنا کارڈ دیا، کہنے لگا سر پہلے میرا اپنا کوئی دوسرا بزنس تھا، اس میں کووڈ کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا ہے، تو اب میں اپنا کام پرسنلی یہ کرتا ہوں، اگر آپ کو کبھی بھی کہیں جانا ہو تو مجھے کال کیجیے گا۔ آپ یقین کریں میں نے اس کا کارڈ سنبھال کے رکھا، اور جتنے دن میں اس شہر میں رہا میں اس کو بلاتا تھا اور وہی مجھے لے کے جاتا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے کتنے کلائنٹ ہیں کہ جو اب اترتے ہیں تو مجھے ہی میرے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں۔ اس کام کو بھی کتنا ایسے اسکردو میں ایک دفعہ اترا تو ایک گاڑی والا مجھے فرسٹ ٹائم ہی ملا، باہر میں ایئرپورٹ سے نکلا تو وہ مل گیا، نہ میں اس کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا، لیکن جناب جو اس نے سروس دی، او ہو، اور جو اس نے اپنی گاڑی کو خوشبودار اور طریقے اور سلیقے سے رکھا ہوا تھا، تو جناب میں نے کئی اپنے دوستوں کو اس کا نمبر دیا کہ یار تم اترو تو اس کو ایک کال کر لینا، اور میں جب بھی وہاں گیا وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا۔ اب اس کے بیٹے ہیں، دو بیٹوں کو اس نے اور گاڑیاں دلا دی، وہ بھی یہی کام کرتے۔ واہ واہ واہ، بات سمجھ؟ تو جب آپ کام سے محبت کرتے ہیں، کسی گاہک کو آپ کلائنٹ کو کلائنٹ نہیں سمجھتے، آپ اس کو مہمان سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس پہ چھری پھیرنے میں نہ لگیں بھائی، سونا دینے والی جو مرغی ہے اس کو آپ ایک ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ گاہک تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کے پاس ایک شخص چل کے آیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ اس کو عزت دیں۔ دیکھیں وہی اسی درخت پر پھل، جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو کوئی پتھر بھی مار دے نا تو بدلے میں وہ پھل ہی دیتا ہے اس کو، الجھتا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ پھلدار جو ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا اور اس میں عاجزی ہوگی، وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے بدلے میں اس کو نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ قدرت اس کو پھر ہر سال نواز دیتی ہے اس درخت کو۔ واہ واہ، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ پھل لگیں، آپ ہرے بھرے رہیں، آپ مطلب تو آپ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنیں۔ سبحان اللہ، الجھنے والے، اپنے کام کو بوجھ سمجھنے والے، لوگوں سے لڑنے والے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی آپ غلطی سے ان کے ساتھ سفر کر لیں، بیٹھ جائیں، کبھی واسطہ پڑ جائے تو آپ کا مطلب دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اس شخص سے میری جان چھوٹے اور آئندہ میں کبھی اس کی شکل نہ دیکھوں۔ اور بعض وہ کہتے ہیں ایک ٹن بھی زیادہ آگے، کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اب یہاں کا بولا تھا، بندہ فیملی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جو دینا نہیں جانتا، جو بانٹنا نہیں جانتا، اس کو برکت کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک، حیات مبارکہ سے اس طرح کی کوئی مثال میری تجارت کے حوالے سے آپ کی، کہ جس سے آپ کا شوق آپ بتا سکیں؟ میرے حضور کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، کہ آپ علیہ السلام، اگر بسا اوقات حضور علیہ السلام نے پارٹنرشپ بھی کی، یعنی مل کے بھی بزنس کیا، تو جو حضور کے پارٹنر ہوتے، تو جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے میرے آقا کریم، تو اور وہ جو پارٹنر آپ کو ریسیو کرتے، تو آپ سب سے پہلے پورا حساب کتاب چیزیں سب سمجھا دیتے، کتنا نفع ہوا، کیا ہوا، سب چیزیں ان کے حوالے کر کے حضور بعد میں گھر تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اگر آپ کا پارٹنر سفر سے واپس آتا تو حضور اس کو ویلکم کرتے، اور اس کے بعد پہلے اس سے فرماتے کہ پہلے تم جاؤ، آرام کرو، ریلیکس ہو جاؤ، بعد میں ہم بیٹھ کر یہ حساب کتاب کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام بازار سے تشریف لے جا رہے، تو ایک غلہ فروش کو دیکھا، تو آپ نے مال کو چیک کیا، جو اناج تھا، تو نیچے جو مال تھا وہ گیلا تھا، اوپر جو ہے وہ سوکھا تھا۔ تو آپ نے اس سے بلا کے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بارش ہو گئی تھی تو نیچے وہ گیلا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات بن گئی، اور اس کے اندر کتنا بڑا میسیج ہے کہ اپنے کام سے محبت کرو، اپنے کام میں کسی کو دھوکہ نہ دو،
کہ پھر آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ رونا روتے ہیں کہ سر نہیں ہے، تو وہ صحیح روتے ہیں کیونکہ ان کو برکت ہی نہیں ہے، برکت کا پتہ بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جمع کرنے سے برکت ہوگی، برکت تو بانٹنے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ سکون ہمیں جو ہے وہ چیزوں سے سکون ملے گا، سکون تو آپ کو بانٹنے سے ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشیاں جبھی آپ کی زندگی میں آئیں گی نا جب خوشیاں آپ بانٹیں گے. سبحان اللہ، سبحان. آپ جو چیز تقسیم کرتے ہیں، اخلاق بانٹیں، عزت بانٹیں، شعور بانٹیں، جو شے آپ بانٹیں وہ ملٹیپل ہو کے آپ کی طرف آتی ہے. سبحان اللہ. تو سر ہم کاروباری گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اکثر لوگ ہوتا ہے وہ کئی کاروبار بار بار کرتا ہے، ان کا کام نہیں بڑھ پاتا، تو یہی ریزن ہوتا ہے اپنے کام سے عشق نہیں کرتے. دیکھیں کام سے عشق بھی کریں اور کام کو آپ اپ گریڈ بھی کریں. اچھا. ہاں، 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے جی. تو پہلی چیز تو یہ کہ اپنے کام سے محبت کریں، عشق کریں. کام کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپ گریڈ کریں. مطلب وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. جی. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور جو ہیں چھوٹے چھوٹے پرچون کی دکان کو نگلتے جا رہے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں، جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہڑپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ہر کام میں ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کا ایک مطلب بزنس ہے، فیملی بزنس چلا آ رہا ہے، آپ اس کو وقت پر اپ گریڈ کریں، جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو آپ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ادھار میں مت جائیں، پھنسیں. اگر آپ نے ادھار کا معاملہ بڑھایا نا کہ جناب میں بھی ادھار پہ لے لوں اور میں مارکیٹ میں بھی ادھار پہ پھنسا کے رکھوں، نہیں. عبد الرحمن بن عوف کا جو فارمولہ ہے نا وہ زندگی میں اپنا ہے. کم نفع پہ مال بیچنا ہے، کیش پہ خریدنا ہے، کیش پہ بیچنا ہے، اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. یہ فارمولہ ہے بزنس میں کامیابی کا. ادھار میں نہ پھنسیں، ادھار میں نہ پھنسیں، بینکوں سے پیسہ نہ لیں. ٹھیک ہے، اپنے حد اور قد کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے جائیں، اور وقت پر اپنا کام اپنے آنے والی جو نسل ہے اس کو منتقل کریں. حقدار کو اس کا حق دے دیں وقت پر، تاکہ وہ نیا بلڈ، نیا تجربہ، نیا جوش آئے گا. آپ پیچھے تجربہ کار آدمی ہیں، آپ گائیڈ کرتے رہیں گے تو کام میں بہتری آتی چلی جائے گی. ایک اس میں آپ نے بات کی کہ بوجھ گھٹتا چلا جائے گا، وہ کیسے؟ کام بڑھ گیا تو بوجھ بھی بڑھ جائے گا سر؟ نہیں، دیکھیں کام بڑھنا سے مراد بوجھ نہیں بڑھتا. جی. اگر آپ سسٹم بنا لیں نا کبھی بھی بوجھ نہیں بڑھے گا. اچھا. سیٹھیا بیس کام ہوگا تو آپ کا بوجھ بڑھے گا. پہلے کام بڑھ رہا ہے، اب ایک آدمی ہے وہی کیش لے رہا ہے، وہی کیش دے رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر تو بوجھ بڑھتا جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے سسٹم بیس کام بنا دیا جی کہ بھئی کیش کا ذمہ داری فلاں کی ہے، یہ کام پرچیزنگ اس کے ذمہ ہے، ڈیلیوری کرنا اس کے ذمہ ہے، ویئر ہاؤسنگ اس کے ذمہ ہے، مطلب آپ پوری ایک ٹیم بنا دیں، مارکیٹنگ اس کے ذمہ ہے. تو جب کام بڑھ رہا ہے تو پوری ٹیم بناتے چلے جائیں. جی. تو کام کو جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ پہ تو بوجھ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کام بڑھے گا، بوجھ کم ہو جائے گا. واہ واہ واہ. تو سیٹھیا بیس کام نہ کریں، سسٹم بیس کام کریں، لوگوں کو جوڑیں اپنے ساتھ. کیونکہ سیٹھ کا تو کبھی بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا سسٹم بیس کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کام بڑھ رہا ہے، اب اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ طبیعت خراب ہو گئی، یا بندہ کہیں حج پہ چلا گیا، یا کوئی ایسی بات ہے، تو وہ پیچھے کام کون کرے گا اگر سسٹم نہیں ہے؟ انسان ہے نا، ہیومن ایرر آ سکتا ہے. تو اب ایک آدمی اچانک بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا یا اچانک چھٹیوں پہ چلا گیا تو پیچھے کون سنبھالے گا؟
یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن کا کام بڑھ رہا ہو، سسٹم نہیں بناتے، تو وہ بیچارے عید بقرعید ہر وقت بس لگے پڑے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی کام ہو گیا. ارے بھائی، زندگی کا مقصد کام نہیں ہے. کام اس لیے ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد کو الگ پہچانیں اور ضرورت کو بھی سمجھیں کہ ضرورت کتنی ہے اور مقصد کتنا اہم ہے. یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ کام بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے لیول کے آدمی کی. مطلب ایک چھوٹا آدمی ہے، یہ چھوٹے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو مطلب جنہیں نوکری بھی نہیں مل رہی، جو کہیں چھوٹا موٹا کوئی چیزیں سیلز کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. وہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی نا ایک اپر لیول کی. گراس روٹ لیول پر ان لوگوں کے لیے آپ ایک آدمی ہے، اس نے کچھ کام اسے ابھی آتا بھی نہیں ہے، اس کی عمر 20-22 سال ہے، وہ آپ کی باتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے؟ دیکھیں، کوئی بھی بچہ ہے، کوئی بھی شخص ہے نا، ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کو جو کام دیا گیا ہے نا، آپ اس کا رپلائی دیں. ہمارے یہاں من حیث القوم سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ کسی کو کوئی کام دے دیں، جب تک آپ اس سے پوچھیں گے نہیں وہ نہیں بتائے گا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کے پاس کام ہے ہی نہیں. کوئی تو کام ہوگا نا. ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کام. وہ ڈھونڈتے اسی لیے پھر رہے ہیں نا کہ وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار اس نے صرف کام پکڑنا ہے، کرنا نہیں ہے. کرنے والے کے لیے کام کی کمی نہیں ہے. پکی بات ہے، پکی بات ہے. یار ایک اچھا ڈرائیور نہیں ملتا آج کے دور میں، ایک اچھا شیف نہیں ملتا آپ کو، ایک اچھا اور جو اچھا درزی ہے اس کے پاس کام کی کمی ہے. کبھی جا کے دیکھیں آپ، 12 مہینے لائن لگی ہوئی ہے اس کے پاس. تو یعنی پہلے کام سیکھیں، کام کو بہتر سے بہترین کریں. ہمارے استاد کہتے تم موچی بھی ہو نا، پھر تمہارے جیسا موچی پورے شہر میں نہ ہو. دوسرا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. درزی ہو پھر تمہارے جیسا درزی پورے شہر میں نہ ہو. مالی ہو تمہارے جیسا مالی پورے شہر میں نہ ہو. کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کمال کو پہنچو. کمال کو پہنچو. واہ واہ واہ. صرف رسم پوری نہ کریں، دل سے کام کریں. کام جیسے ہی مجھے آج تک علی بھائی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا، اچھا، پوری زندگی میں اچھا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یار مجھے موقع نہیں ملا کبھی. اچھا. ہاں، جب میں نے اس کو کھولنا شروع کیا تو وہ بتاتا ہے یار مجھے موقع ملا تھا اور میں لات مار کے آ گیا تھا، چانس میں نے گنوا دیا. ہاں، مجھے تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا پوری زندگی میں ایسا ہی ہے کہ جس کو موقع نہ ملا. موقع سب کو ملتا ہے. کوئی کیا کرتا ہے، اس کو کیچ کر لیتا ہے، کوئی لات مار دیتا ہے. اصل میں اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے. بس یہی تو بات ہے. تو کیسے پتہ چلے؟ سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو اپنے کام سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، تو وہ کام آپ پھر کبھی بھی آپ اس کو لات کیوں ماریں گے؟ جس چیز کی آپ عزت کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے لات مار سکتے ہیں؟ واہ 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 واہ. ہاں واہ واہ واہ. ہاں، وہ گائیں آپ کو جس کا آپ دودھ لے رہے ہیں وہ آپ کو لات مار سکتی ہے، کوئی بات نہیں. جب میٹھا دودھ دے رہی ہے، جب لسی پی رہے ہیں آپ، جب آپ مکھن کھا رہے ہیں، جب گھی بنا رہے ہیں، تو بھائی ایک لات بھی کھا لی تو کیا ہے؟ واہ 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 واہ. آپ نے دیکھا ہو کبھی کوئی جو گائے سے دودھ نکالتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ گائے نے لات ماری اور وہ اس کی لات توڑ دے؟ تو ذرا سا خروش بھی آئے تو اس پہ، لیکن وہ لات بھی گائے کسی حرکت کی وجہ سے مارتی ہے، ایسے نہیں مارتی. گوالے کو تو اس کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا دودھ نکالے گا. گائے لات مارے گی تو اس کا مطلب ہے کسی وجہ سے ماری ہے. بڑی اہم مثال دی ہے، بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. یعنی کہ ہمیں کوئی آدمی، کوئی دوسرا انسان ہمیں کوئی لات مار دے تو ہم تو اس کی جان لینے کے در پہ آ جائیں گے، لیکن گائے ہمیں لات مار دے تو ہم گائے کو تھوڑی ماریں گے، ہم دیکھیں گے اس نے لات کیوں ماری. مگر یہاں کیا ہے، ہم خود کام کو لات مار کے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہمیں کام سے اپنی گائے کی قدر نہیں ہے. قدر نہیں. سر، آپ نے اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے کام سے عشق کیا اور زیرو سے وہ بے شمار لوگ، عشق کی بیس پر بے شمار لوگ. بغیر عشق کے بڑا کام نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ آپ میری کہیں بات نہ لکھ لیں، بغیر عشق کے
بڑا کام نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ناممکن سی بات ہے کہ اس کام سے آپ کو عشق نہ ہو اور وہ کام بڑا ہو جائے. عشق ہر جگہ امام ہے. عشق امام است. واہ. ہاں، آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں، اگر آپ کو عشق ہے نا تو آپ اس کام کی معراج تک پہنچا دیں گے، کیونکہ آپ کو محبت ہے. گفتگو میں ایک نیا باب کھل گیا کہ کام میں بھی صوفیانہ عشق ہی چاہیے. دیکھیے کام عبادت ہے سائیں، اللہ اللہ اللہ. حصول رزق حلال عین عبادت ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ کام بھی تو عبادت ہے. انسان مطلب مسلمان تو 24/7 وہ تو ہر وقت عبادت ہے، اس کے لیے ہر لمحہ عبادت ہے. واہ واہ. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریق کے مطابق کام کرے جی. تو کیا کام عبادت نہیں ہے؟ مطلب نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہے. پکی بات. تب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو کام عبادت جب بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، اس کی ہر چیز عبادت. اور وہ جو عبادت جس کو ہم فرض کہتے ہیں وہ عبادت فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن جو فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو یہ جو ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ سب عبادت ہے، اور اس کے طریقے پر ہے. واہ واہ واہ. جو کام عبادت ہے اس سے بندہ عشق کیوں نہ کرے، واہ واہ محبت کیوں نہ کرے. واہ. یہ تو ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ اس بات کو جانتے تھے. وہ کہتے تھے روزی ہے، یہ رزق کی جگہ ہے. صبح نہا دھو کے پہلے دعا مانگتے تھے، خوشبو جلاتے تھے، بڑا اہتمام کرتے بڑا تھے، قدر سکھائی جاتی. قدر سکھائی جاتی تھی، چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، خوشبو جلائی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی کہ کام ہے ہمارا. ٹھیے کی جگہ ہے، ٹھیے کی جگہ ہے. بھائی بونی ہو رہی ہے، مطلب وہ باقاعدہ میں نے دعا اور قرآن پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آغاز کرتے تھے اپنے کام کا. آج جو حالات ہیں ہم اپنے کام کی قدر ہی نہیں کرتے، اس کو عزت ہی نہیں دیتے. 12 بجے زوال کے ٹائم مارکیٹیں کھلتی ہیں، کیا برکت ہوگی اس میں. یہ واحد شہر دیکھا ہے میں نے جہاں یہ اب تو 4 بجے مارکیٹیں کھل رہی ہیں. میں ایک مارکیٹ چلائی ہے صدر، مجھے جانا تھا تو وہ 3-4 بجے تک تو آئے نہیں لوگ. میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا ہاں ہم بس 4 بجے تو پہنچتے ہیں. مارکیٹ کے زیادہ تر لوگ اسی وقت آتے ہیں. میں نے کہا تو بھائی پھر دن میں بند کر دو، پھر رات کو ہی کھول لو. ایسے ہی معاملات ہیں. تو سر مشاہدات کا بیان رہ گیا ہے کہ ایسی کچھ مثالیں تاکہ سننے والوں کو تقویت ملے، وہ انہیں حوصلہ ملے کہ جو حضرت باتیں کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل، یہ ان کی پکچرز ہیں، یہ علی بھائی میری اپنی مثال آپ کے سامنے ہے، جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت گراس روٹ سے ایک کام کو اسٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ اللہ نے خوب برکت دی اس میں. اور ایک سسٹم، اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اپنے کام سے چوائس اور تھی نہیں. اچھا. ہاں، لیکن کام کو میں نے ہمیشہ عزت دی. جب مجھے یاد ہے کہ 10 سال ایسے بھی گزرے میرے کام میں کہ جب میں صبح خود ہی کھولتا بھی تھا آفس اور بند بھی کرتا تھا. مطلب سارے کام خود ہی کرنے، کوئی اسٹاف تو تھا نہیں. اے ٹو زی. تو وہ عشق ہی تھا میرا اپنے کام کے ساتھ، ایک جنون تھا. اور آج بھی ہم جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس میں محبت نظر آتی ہوگی کہیں نہ کہیں، کہ بغیر محبت کے یہ کام نہیں ہو سکتے. جذباتی طور پہ 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کر لیں گے، لیکن محبت ہوگی تو ہی آپ اس کے لیے وقت نکالتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اس کو اہمیت دیں گے اس کام کو، اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے. سر یہ تو ہو گئی انفرادی سطح پر ہم نے اس بات کو پرکھنے کی کوشش کی. اب اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر بھی اس کا تھوڑا سا
آپ کا ریویو لیں گے کہ کیا آپ نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے ہیں، دنیا کی دیگر قوموں کو بھی دیکھا ہے اور اپنی قوم کو بھی آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کام کے عشق کے حوالے سے آپ نے اور لوگوں کو کیسا دیکھا ہے اور اپنے لوگوں کو کیسا دیکھا ہے؟ اصل میں جو باقی اقوام ہے وہاں تو باقاعدہ اس پر پوری ریسرچ ہوتی ہے، کام شروع کرنے سے پہلے ان کا وائے بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. جی. یعنی ایک بچہ ہوتا ہے تو ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ایک بڑے ہال میں بچے کو بھیج دیا جاتا ہے. اچھا. بچے کو انٹر کر کے شیشے لگے ہوتے ہیں اور بچے کو پیرنٹس اور جو ماہر نفسیات ہے وہ بیٹھ کے واچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ اندر گیا ہے اور جا کر وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، مختلف اقسام کے کھلونے ہیں، اس میں اگر وہ گن اٹھا رہا ہے اور ان آلات سے وہ کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں اس کو آرمی میں بھیجو. ڈاکٹری آلات کو لے کر وہ ان سے کھیل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں. اور اگر گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کی کوئی ٹرانسپورٹ ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اس بزنس میں جائے گا. مختلف چیزیں اب بچے کی دلچسپی دیکھی جا رہی ہوتی کہ وہ زیادہ دیر کون سی چیز میں دلچسپی لے رہا ہے. اسپورٹس مین بننا چاہ رہا ہے، کوئی شطرنج کھیلنا چاہ رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہا ہے، تو اسی شعبے میں پھر اس کو داخل کروایا جاتا ہے. اور جا بجا اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ اس کا شوق انہی چیزوں میں ہے یا چینج ہو رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی چوائس کے مطابق اس فیلڈ میں اس کو ڈالا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے خود ہی ڈنڈا اٹھا لینا ہے کہ تو نے یہی کام کرنا ہے. دادا جی حافظ تھے تو بس تو نے بھی حافظ ہی بننا ہے. کہہ رہے مجھے نہیں بننا، نہیں آپ کو بننا ہے، تمہارے دادا جی کی خواہش تھی. بھائی دادا جی کی خواہش تھی تو ٹھیک ہے، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن بچے کی خواہش کا بھی تو احترام کیا جائے. ارے بچے کو کیا سینس ہے، بچہ تو بچہ ہے، وہ اپنا صحیح غلط نہیں سمجھ سکتا. پھر وہی ہوتا ہے نا، جب آپ زبردستی کرواتے ہیں تو وہ دل سے تو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور جب مذہبی بچہ بگڑتا ہے نا، الامان بالحفیظ، پھر وہ جتنا بگڑتا ہے. اچھا. ہو اگر ایک بچہ شروع سے مذہبی ماحول میں ہے اور زبردستی آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے نا تو پھر وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اس فیلڈ میں بندہ دین کی طرف بھی آئے تو شوق ہے، دین نام ہی شوق کا ہے. عبادت شوق سے کی جاتی ہے، جبر نہیں ہے. جبر سے آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین. یہ سارا کام تو محبت کا ہے. عبادت کریں تو بھی محبت ہے، آپ خدمت کریں تو بھی محبت ہے، کام کریں تو بھی محبت ہے. ہمارا دین تو ہر کام میں محبت سکھاتا ہے. بطور ملک، ہمارے ملک پاکستان نے کام میں اتنی طرح، ہمارے ملک کا کام اتنا بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. چائنا کو دیکھتے ہیں، ابھی کچھ ہی عرصوں میں 20 25 30 سالوں میں اس نے تڑتڑی انڈسٹری، اتنے چیزیں انہوں نے بڑھا لی، ہمارے پڑوس میں ہیں. اور دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں آس پاس کے، ہمارے یہاں ابھی تک کچھ خاص. اصل میں ہم اپنے کام کے علاوہ باقی ہر کام میں دلچسپی لیتے ہیں. چائنیز کا تو یہ حال ہے کہ یہ ایک برابر میں شاپس ہیں، اگر ایک کا آرڈر آ گیا اور دوسرا فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے اس کا سامان لوڈ کروانا شروع ہو جائے گا. اچھا. کہ بھائی میں فارغ کیوں بیٹھوں، میری ایکسرسائز ہو جائے گی. اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں. واہ. آپ ایک دفعہ اس کو صرف میسج کر کے دیکھیں، وہ آپ کو اتنا رپلائی دے گا، بار بار آپ سے پوچھے گا. واہ. ہم تو مطلب صرف وہی کام جو ہمارا اصل کام ہے اسی سے ہی ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی، باقی ہر چیز سے ہوتی ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور بنیادی بات یہی کہ اپنے کام سے عشق کریں، کام کو عزت دیں، کام کا احترام، اس سے بے پناہ محبت کریں. جو کام بھی آپ شروع کریں گے بفضل تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ملے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.